بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 34 میں اللہ کہتے ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں ادب والی ہیں، خاوند کی پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، پھر اپنے بستر ان سے الگ کر لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ضربا کرو، پھر اس کے بعد اگر وہ اطاعت کرنا شروع کریں تو پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اب یہ آیت شادی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس میں اللہ نے خوبصورت طریقے سے ایک سمری دے دی ہے کہ شادی کا مطلب کیا ہے۔ خاوند قوام ہے، یعنی فیملی کا ہیڈ ہے، اس نے فیملی یونٹ کو لیڈ کرنا ہے، اور کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت کی نسبت زیادہ ہمت اور طاقت دی ہے، لہٰذا خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں تمام لوگوں کی حفاظت کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ ہمت اور طاقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نوکری کرے، محنت کرے اور گھر کو چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے شروع میں ہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا کیونکہ مرد نے نوکری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، اور اس پیسوں کے ذریعے تمام گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اسی لیے وہ قوام ہے۔ جب اللہ نے اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا تو ساتھ ہی اللہ نے اس کو زیادہ حقوق بھی دے دیے۔ اب کیونکہ مرد کا پرائمری رول یہی ہے کہ وہ قوام بنے، لہٰذا عورت کو اللہ نے سمجھا دیا کہ وہ مرد کی اطاعت کرے اور اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرے جس کا اللہ نے اس کو حکم دے دیا ہے، یعنی خاوند کی غیر موجودگی میں عورت اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے علاوہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ مرد قوام ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کی حفاظت کرنا، لیکن کسی مرد کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کے نوکری بھی کرے اور ساتھ اپنے گھر میں بچوں کی حفاظت بھی کرے۔ وہ ایک ہی وقت پہ دو چیزیں نہیں کر سکتا، لہٰذا مرد قوام ہونے کے ناطے یہ رسپانسبلٹی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں بچوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا اور ہر قسم کی بری چیز سے ان کو بچا کے رکھنا۔ اور پھر ظاہر ہے عورت کا کام ہے کہ وہ اطاعت کرے، جو میاں نے اس کو رسپانسبلٹی دے دی ہے اس پر عمل کرے۔ لہٰذا اس ایک ہی آیت میں اللہ نے بہت سمپل طریقے سے مرد اور عورت دونوں کے کردار سمجھا دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ یہ کہنے سے کہ بیوی نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ بیوی نے شوہر کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، لہٰذا اگر شوہر بیوی کو کچھ ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حدود کے خلاف ہے تو وہاں پر بیوی نے شوہر کی اطاعت نہیں کرنی، یا اگر ایک خاوند ہے جو بیوی سے اس کے حقوق چھیننے کی کوشش کرے تو وہاں پر بیوی نے اطاعت نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ایک آیت کے بنیاد پر آپ کو پوری شادی کا کانسیپٹ نہیں سمجھ آ سکتا، نہ ہی آپ کو اسلام کی سمجھ آ سکتی ہے۔ باقی آیتیں جو مرد اور عورت کے حقوق کے بارے میں ہیں ان کو بھی سمجھنا ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب اللہ بیوی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ بار بار خاوند کو خبردار کر رہا ہے کہ بیوی سے جب بھی وہ بات کرے تو ایک احسن طریقے سے بات کرے۔ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کو ہیوملیٹ کرے، ڈسرسپیکٹ کرے یا کسی بھی طریقے سے ابیوز کرے۔ یعنی خاوند کی اطاعت کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ بیوی خاوند کی غلام بن جائے یا اس کی نوکر بن جائے۔ جب خاوند کا دل چاہے وہ بیوی کو فزیکلی یا وربلی یا ایموشنلی ابیوز کرے، یہ کرنے سے خاوند اللہ کے حدود کے خلاف جائے گا، جہاں پر اللہ نے سختی سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی اور کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے کام کرنے سے خاوند اپنا نکاح کانٹریکٹ کو بھی وائلیٹ کرتا ہے، جہاں پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عورت کی حفاظت کرے گا۔ جو خاوند اپنی بیوی کو کسی بھی طریقے سے ابیوز کر رہا ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر رہا۔ لہٰذا بیوی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی خاوند کی اطاعت کرے، لیکن اگر خاوند اس کو ابیوز کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ڈسرسپیکٹ کرتا ہے تو پھر وہ خاموشی سے اس کو برداشت نہ کرے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ابیوز کو خاموشی سے برداشت کرنے سے اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ آواز اٹھائے، لڑے، اپنے حقوق مانگے اور اس وقت کسی قسم کے ایموشنل بلیک میل میں نہ آئے۔ یعنی اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ آواز اٹھانے سے وہ اللہ کو ناراض کر رہی ہے تو وہ ایسی ایموشنل بلیک میل میں نہ آئے۔ لیکن اگر ایک خاوند ڈسرسپیکٹ نہیں کرا، ابیوز نہیں کرا،
اور کوئی ایسی چیز بیوی سے نہیں مانگ رہا جو اللہ کی حدود کے خلاف ہے، تو پھر عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے۔ لیکن اطاعت کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ عورت اپنی رائے کو پیش نہیں کر سکتی، کہ عورت آگے سے آرگیو نہیں کر سکتی۔ فیصلہ خامند کا ہے، لیکن فیصلہ لینے سے پہلے عورت اپنی رائے کو ضرور پیش کرے، اور وہ بہت ریسپیکٹفل طریقے سے بحث بھی کر سکتی ہے۔ لیکن آخر میں جو بھی فیصلہ خامند لے گا اس پر اطاعت کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا عورت کا کام ہے۔ لہٰذا خامند کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رائے پر غور و فکر کرے، لیکن جب وہ آخر میں فیصلہ لے لے تو پھر بیوی کا کام ہے کہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرے۔ آپس میں ایگو کا کلیش نہیں آنا چاہیے۔ جب بیوی اپنے آپ کو خامند کے برابر سمجھنا شروع ہو جائے تب ایگو کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے، جس میں پھر فیملی اور بچے خاص طور پہ بہت سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر خاوند کو بیوی کی طرف سے نشوز کا ڈر ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ خاوند کے پرسپیکٹیو سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، آگے جا کے اللہ عورت کے پرسپیکٹیو سے بھی ہمیں سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے نشوز کا کیا مطلب ہے۔ جہاں پر اللہ نے ہمیں اس آیت میں سمجھا دیا ہے کہ نیک بیویاں خاوند کی اطاعت کرتی ہیں، نشوز کا مطلب ہے وہ بیوی جو خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، یعنی خاوند کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتی جس کا اللہ نے اس کو حکم دے دیا ہے۔ یعنی وہ خاوند کی عزت کا خیال نہیں کرتی، وہ زنا کے بہت قریب جاتی ہے، یا وہ خاوند کی غیر موجودگی میں بچوں کی حفاظت نہیں کرتی۔ دوسری بات ہے، یہاں پر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے نشوز کا ڈر اور خوف اس کے بارے میں ذکر کیوں کیا، بجائے اس کے کہ اللہ خالی نشوز کہہ دیتے، وہ یہ کیوں کہہ رہے اگر خاوند کو بیوی کی طرف سے نشوز کا ڈر یا خوف ہو، ڈر کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے زنا، جہاں پر اللہ نے مرد عورتوں دونوں کو سمجھا دیا ہے کہ زنا سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ زنا خود تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن زنا کے بہت قریب جانا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اسی طرح نشوز کا ڈر یا خوف ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس کے پاس نہ جایا جائے، یعنی نشوز خود بھی بہت بری چیز ہے اور اس کے قریب جانا بھی بہت بری بات ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اگر ایک خاوند کو اپنی بیوی کی طرف سے نشوز کا ڈر ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو بیوی نشوز کر رہی ہے یا خاوند کو ڈر ہے کہ وہ نشوز کے بہت قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ آخر کار وہ نشوز میں انوالو ہو جائے گی۔ مثلاً اگر ایک خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم گھر میں رہا کرو تاکہ بچوں کی حفاظت ہو، بیوی آگے سے یہ بحث کرتی ہے کہ میری زندگی، میں جو مرضی کروں، اگر میں نے گھر سے باہر جانا ہے، میں نے نوکری کرنا ہے، میں جو مرضی کر لوں۔ اب یہاں پر بیوی خاوند کی غیر موجودگی میں ابھی تک باہر نہیں گئی، لیکن اس کے رویے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خاوند کو نشوز کا ڈر ہے۔ اس کو یہی اندیشہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ گھر سے باہر جائے گی اور بچوں کا خیال نہیں رکھے گی۔ اسی طرح اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو یہ سمجھاتا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر جاؤ تو حجاب کرو، اپنے آپ کو کور کرو، یہاں پر اگر بیوی آگے سے یہ جواب دے کہ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں کور کروں یا میں نہ کروں، اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بیوی ابھی تک خاوند کی غیر موجودگی میں باہر حجاب کے بغیر نہیں گئی، لیکن اس کے ریاکشن سے خاوند کو یہ ڈر ہے، ایک اندیشہ ہے کہ یہ میری بات نہیں سنے گی اور حجاب کے بغیر یا اپنے آپ کو پراپر کور کیے بغیر گھر سے باہر جائے گی۔ یعنی نشوز کا خوف تبھی آتا ہے جب بیوی آگے سے اتنی ریبیلیس ہو جاتی ہے، ہر چیز پہ بحث کرتی ہے کہ خاوند کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ میری غیر موجودگی میں میری بات نہیں مانے گی۔ لہٰذا اللہ خاوند کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس کو بیوی کی طرف سے نشوز کا ڈر ہو تو سب سے پہلے وہ کمیونیکیٹ کرے، اچھے انداز میں پیار محبت سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھی اگر خاوند بہت اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہوئے بیوی کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو چانسز یہی ہے کہ بیوی سمجھ جائے گی۔ جب اس کو تھوڑی سی ویلیڈیشن اور اپریشیشن ملتی ہے تو وہ فوراً خاوند کی بات سمجھ لیتی ہے۔ لیکن اگر بات کرنے کے باوجود بیوی پھر بھی نہیں سمجھتی تو دوسرا سٹیپ اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ اپنے بستر کو الگ کر دو، بیوی کے ساتھ نہ سو۔ یعنی یہ قدم لینے سے بیوی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خاوند اس معاملے میں اب بہت سیریس ہے۔ اگر بیوی پھر بھی نہیں سمجھتی تو آخر میں اللہ نے ضربہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب بہت سے لوگ ضربہ کو انٹرپریٹ اسی طرح کرتے ہیں کہ بیوی کو مارو۔ یاد رکھیں سنت قرآن کا ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے ذریعے ہمیں یہ سکھا دیا کہ قرآن کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔
یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ خاوند کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بیوی کو مارے صرف اس لیے کیونکہ اس کو نشوز کا ڈر ہو، جہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ بلکہ آگے جا کے قرآن میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ نے طلاق کا ذکر کیا ہے تو تب بھی اللہ نے خاوندوں کو خبردار کیا ہے کہ طلاق کے دوران بھی، عدت کے دوران بھی وہ بیویوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ یعنی طلاق جیسے سینسٹیو مومنٹ میں بھی خاوند کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر خاوند کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے صرف اس لیے کیونکہ اسے نشوز کا ڈر ہو؟ یاد رکھیں کہ ضربہ کے اور بھی بہت معنی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے سپریشن، یعنی دو چیزوں کو سپریٹ کرنا۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ضربہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، جو سنت کے خلاف بھی ہے اور باقی تمام قرآن کی آیتوں کے بھی خلاف جاتا ہے، زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہاں پر اللہ سپریشن کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی خاوند اپنی بیوی کو اجازت دے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ کبھی کبھی ایک ریلیشن شپ کو ٹائم دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وقت سے آہستہ آہستہ دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر بیوی کو سمجھ آ جائے اور وہ اطاعت کرنا شروع کر دے تو خاوند کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کو معاف کر دے اور دوبارہ اس چیز کا ذکر پھر نہ کرے، یعنی اس کو بار بار اب تنگ نہ کرے۔ بلکہ یہاں پر زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ضربہ کا مطلب سپریشن ہے، کیونکہ ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ضربہ کے باوجود دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بیوی اطاعت نہیں کرتی، تو پھر دونوں کے گھروں میں سے کسی کو بلایا جائے تاکہ وہ آپس میں خاوند اور بیوی کی صلح کروا سکے۔ یعنی بیوی اپنی فیملی میں سے کسی ایک کو چن لے اور خاوند اپنی فیملی میں سے کسی ایک کو چن لے، تاکہ وہ دونوں مل کے میاں اور بیوی کے بیچ میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ بیوی کو سمجھائے کہ وہ کمپرومائز کرے، خاوند کو سمجھائے کہ ہو سکتا ہے اس کے ڈیمانڈز کچھ بہت زیادہ ریجڈ ہیں، وہ بھی کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کرے۔ یہ طلاق سے پہلے آخری سٹیج ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ضربہ کا مطلب ہے خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے مارنے کے بعد تو کوئی صلح کے چانسز ہی نہیں بچتے، تو پھر اللہ یہ کیوں کہیں گے کہ پھر دونوں میاں بیوی اپنے فیملی میں سے، گھر والوں میں سے کسی کو چنیں تاکہ صلح ہو سکے؟ پھر تو صلح کے چانسز ہی نہیں بچتے۔ آخر میں آپ ایک لنک بھی دیکھ سکتے ہیں اس آیت میں اور پچھلے ایپیسوڈ آیت 32 میں جو ہم نے کیا تھا۔ آیت 32 میں اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں فرق یہ بتا دیا تھا کہ مرد کو بھی کچھ حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی کچھ حصہ ملے گا، جس نے بھی جتنا کمایا ہے اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ لیکن وہاں پہ مرد اور عورت دونوں کا الگ الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ویسے بھی انسان کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، ان کو سپریٹ کر کے مرد اور عورت کہنا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ اس کو اس آیت سے لنک کر کے مزید سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ نے فرق کیوں ڈالا۔ آیت 32 جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کور کیا تھا وہ ایکسٹریم فیمنزم کے خلاف ہے، یعنی عورتوں کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ مردوں کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس آیت 34 میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے، ان کے اندر ہمت زیادہ ہے، وہ قوام اسی لیے بنتے ہیں۔ مرد کے اپنے بینیفٹس ہیں، عورت کے اپنے بینیفٹس ہیں۔ اگر عورت قوام بننے کی کوشش کرے گی تو وہ لازماً سفر کرے گی، کیونکہ اس کے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے جو اللہ نے مرد کو دے دی ہے۔ دونوں کے کردار سپریٹ ہیں اور دونوں کے کردار بہت اہم ہیں، لیکن اگر مرد عورت کے کردار کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا یا عورت مرد کے کردار کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر شادی کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔